الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللہ رب العالمین جو اس دنیا کا مالک اور خالق ہے، اپنی ملکیت، اپنی بادشاہت کا ثبوت دیتے ہوئے رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ رب العالمین کے لیے ہی آسمان اور زمین ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمان و زمین کی بادشاہت، اس کی ملکیت، اس کے اندر وجود میں آنے والی ہر چیز، اس کے اندر رونما ہونے والے ہر حادثات، صبح کے بعد شام کا ڈھلنا، پھر رات کا آنا اور رات کے بعد پھر واپس صبح کا طلوع ہو جانا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے فیصلے اور اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے. پوری دنیا اگر اس فیصلے کو بدلنا چاہے، اس فیصلے کا انکار کرنا چاہے، وہ انکار تو کر سکتی ہے مگر اس حقیقت سے منہ موڑ نہیں سکتی. اگر کوئی یہ کہے کہ صبح کے بعد شام نہیں آتی، وہ کہہ سکتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے اور وہ کہہ سکتی ہے، کیونکہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کے اپنے افعال پر قادر بنایا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ رب العالمین دیکھے کہ کس کے افعال، کس کے حرکات، کس کی زبان سے نکلی کون سی بات، کس کے ہاتھ پیر سے وجود میں آیا کون سا عمل، یہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور کون سے عمل رب العالمین کو راضی کرنے والے نہیں ہیں. ان سب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رب العالمین نے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا، صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہا: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین. جہاں بھی ہو، آسمان و زمین کے اندر جہاں بھی، اس کائنات کے اندر جہاں بھی، جس کا بھی جو بھی وجود ہے، وہ سب کچھ رب العالمین کی ملکیت ہے. وہ جو کرے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور وہ جس کا فیصلہ کرے گا وہی نافذ ہوگا. دنیا چاہ کر بھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. انکار کرنے والے دنیا میں بہت آتے ہیں اور انکار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں بہت سارے لوگ بھی رہتے ہیں. لیکن ان سب کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ دن تھا جب اعلان ہوا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں. ایک وہ دن تھا جب اعلان ہوا تھا کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ میں. سوال کیا گیا: للہ المشرق والمغرب، اللہ رب العالمین کے لیے مشرق و مغرب ہے. آپ سورج کے طلوع ہونے کا سمت بدل دیں.
جب موت آئی کہنے والے کے لیے کہ انا ربکم الاعلی، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین آخری جملہ جو کہتا ہے صرف یہ کہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کہتا ہے رب العالمین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش، بناوٹ، اس کی خلقت، اور رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور ان کا اختلاف، دن کی طبیعت کا اختلاف رات سے، رات کی طبیعت کا اختلاف دن سے۔ دن کو رب العالمین نے بنایا معیشت کے لیے، کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، رات کو رب العالمین نے بنایا آرام کرنے کے لیے۔ یہ اختلاف، یہ سب کچھ رب العالمین کہتا ہے لآیات، یہ میری بادشاہت، میری ملکیت اور میری طاقت و قوت پر دلیل ہے۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صرف لِأُولِي الْأَلْبَابِ کے لیے، صرف ان کے لیے جن کو رب العالمین نے عقل سلیم عطا کیا۔ دکھے گا تو سب کو، دیکھے گا تو سب کو، مشاہدہ تو ہر ایک کرے گا، حادثات رونما ہر ایک کے سامنے ہوں گے، مشکل اور پھر مشکل کے بعد آسائش، پھر آسائش کے بعد پھر آزمائش، یہ سب کے ساتھ ہے۔ لیکن ان سے عبرت کس کو ملے گی؟ یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ یہ صرف ان کے لیے نشانی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا۔ جھوٹ کا سہارا لینا، یہ سمجھ لینا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے جو کر دیا، میں نے جو کہہ دیا وہی ہو گیا، میں جو کروں گا وہی ہوگا، میرے ارادے سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا میں چند پل کے لیے تو متبع ان کے ہو سکتے ہیں، ایسا کہنے اور کرنے والوں کے، لیکن رب العالمین جب اپنی بادشاہت اور اپنی حکمرانی دکھاتا ہے، اپنی رب العالمین قوت کا ہلکا سا مظہر دکھاتا ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہوا تھا فرعون کے ساتھ، جو ہوا تھا قارون کے ساتھ، جو ہوا تھا نمرود کے ساتھ، وہی کچھ ہوتا ہے جو ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں یہود کہا جاتا ہے، جو ہٹلر نے کیا تھا۔ لیکن یہ دنیا، ہر دن ایک فرعون پیدا ہوگا، اور اس کے مٹانے کے لیے رب العالمین اس دنیا میں موسیٰ کو بھیجتا رہے گا۔ موسیٰ کے ساتھ کتنے لوگ تھے موسیٰ کا ساتھ دینے والا؟ موسیٰ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو صرف ایک بندے نے آ کر کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، فرعون آپ کے خلاف کارروائی کرنے والا ہے، آپ نکل جائیں، آپ چھوڑ دیجئے شہر کو۔ موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک تھی۔ اسی لیے سلف کہتے تھے اذا کان اللہ معک فمن تخاف واذا کان اللہ علیک فمن ترجو، کہ جب اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہو تو کس سے ڈرنا، اور جب اللہ رب العالمین تمہارے خلاف ہو تو کس سے امید کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین جب پکڑنے پر آتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ڈھیل دیتا ہے، اس وقت تک ڈھیل دیتا ہے جب تک انسان اپنی حدوں کو پار نہیں کر جاتا۔
حدوں کو پار کرنے تک چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنی حد کو پار کر جاتا ہے، یعنی جتنی اس کو طاقت نہیں ہوتی وہ سب کچھ کرنے کو سوچ لیتا ہے، وہ سب کچھ چاہنے لگتا ہے، وہ یہ بھی چاہنے لگتا ہے کہ دنیا اس کی مٹھی میں ہو جائے، وہ دنیا کو نچائے۔ لیکن رب العالمین جب فیصلہ اپنا سناتا ہے اور اپنی قوت کا ہلکا سا مظہر دکھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر فرعون کی زبان سے بھی یہی نکلتا ہے کہ ایمان لے آیا میں اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ لیکن رب العالمین اس وقت نہیں سنتا، اس وقت رب العالمین نہیں سنتا، اس وقت رب العالمین پکڑ لیتا ہے، اور رب العالمین اس وقت کو کہتا ہے، اس وقت کو کہتا ہے کہ یہ عبرت کا وقت، وہ نصیحت کا وقت تھا جب تم نے نصیحت نہیں حاصل کی، اب عبرت کا وقت ہے ان کے لیے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ وہ عبرت کا وقت ہمارے لیے کب آئے گا اللہ جانے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو، زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔